إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی شب قدر کے متعلق آج کچھ تذکرہ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو یہ جو شب قدر ہے اس کی اہمیت اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی ظاہر کی اور قرآن سے بھی اس کو جوڑ دیا. اب اس ضمن میں عشرہ اخیرہ یعنی جو آخری 10 دن ہیں رمضان المبارک کے اور لیلۃ القدر، اس سے متعلق ہم احادیث کو اس ضمن میں دیکھتے ہیں. پہلی حدیث تو امام مسلم نے روایت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں محنت کرتے اور مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. اسی طرح ایک متفق علیہ حدیث ہے. آپ کو پہلے بھی میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہو. تو اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. وہ روایت کرتی ہیں کہ جب رمضان کا عشرہ اخیر شروع ہوتا تو حضور کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی کہ پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں اور جو دوسرے متعلقین ہیں ان کو بھی جگہ دیتے تاکہ وہ بھی رات کی برکت اور سعادتوں میں حصہ لے سکیں. تو یہ حدیث بی بی عائشہ نے روایت کی، اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے جمع کیا. اسی طرح امام بخاری ایک حدیث لے کر آتے ہیں، یہ بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں. اب طاق راتوں سے مراد کون سی رات ہے؟ یہ جو آڈ راتیں ہوتی ہیں نا، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات. اب 21 کی رات سے کیا مراد ہے؟ اگلے دن آپ نے 21واں روزہ رکھنا ہے تو ابھی جو رات گزرے گی نا ایک رات پہلے، وہ 21 کی رات ہوگی. کیونکہ مغرب کے بعد ٹائم چینج ہو جاتا ہے، تاریخ چینج ہو جاتی ہے. تو جب تاریخ مغرب کے بعد چینج ہوتی ہے تو پھر اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے جو ہے جو رات روزے سے پہلے گزرے گی وہ رات ہوگی اس روزے کی رات. اچھا، اب اس ضمن میں ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. جو اگلی حدیث ہے اس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذر بن حبیش یہ اکابر تابعین میں سے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابی ابن کعب سے روایت کیا، دریافت کیا کہ آپ کے جو دینی بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا یعنی ہر رات عبادت کرے گا تو اس کو تو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی. یعنی لیلۃ القدر سارے سال میں تو آتی ہے، اب وہ اگر ہر رات کو کھڑا ہوگا تو وہ اس کی برکت سے محروم تو ہوگا نہیں، اس کو یقینی طور پر مل جائے گی. تو دراصل تابعین نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو نقل کی، اس کو نقل کر کے حضرت ابی ابن کعب سے دریافت کیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی ابن مسعود پر خدا کی رحمت ہو. ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ لوگ کسی ایک ہی رات کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں، ورنہ ان کو یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ شب قدر رمضان ہی کے مہینے میں ہوتی ہے اور اس کی بھی خاص آخری عشرے ہی میں ہوتی ہے، یعنی کہ 21ویں سے لے کے 29ویں تک، اور وہ معین 27ویں شب ہے. پھر انہوں نے پوری قطعیت کے ساتھ قسم کھا کر کہا کہ وہ بلا شبہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے، اور اپنے یقین و اطمینان کے اظہار کے لیے قسم کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. تو تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے ابو المنظر، یہ حضرت ابی کی کنیت ہے، یہ آپ کس بنا پر فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ بات اس نشانی کی بنا پر کہتا ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خبر دی تھی، اور وہ یہ کہ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے
تو اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ اب علماء کرام اس ضمن میں ذرا تشریح بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب کے جواب سے معلوم ہوا کہ انہوں نے جو قطیعت کے ساتھ یہ بات کہی کہ شب قدر معین طور پر 27ویں شب ہی ہوتی ہے، یہ بات انہوں نے رسول اللہ سے نہیں سنی تھی، بلکہ رسول اللہ نے اس کی جو خاص نشانی بتائی تھی، انہوں نے چونکہ وہ نشانی عموماً 27ویں شب کی صبح ہی کو دیکھی تھی، اس لیے یقین کے ساتھ انہوں نے اپنی رائے قائم کر لی تھی۔ تو یہ صحابی کا قول ہے۔ حضور نے کبھی تو یہ فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور کبھی یہ فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کبھی عشرہ اخیرہ کی 5 طاق راتوں میں سے 4 یا 3 راتوں کے لیے فرمایا۔ کسی خاص رات کے تعین آپ نے نہیں فرمایا۔ ہاں، بہت سے اصحاب اور جو ہے اپنے تجربے کی بنا پر یہی کہتے ہیں کہ وہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تعین ہمیں کیوں نہ کر کے بتا دیا، تاکہ ہم عبادت میں محنت کریں اور تمام راتوں میں اہتمام کریں۔ اچھا، ایک اور روایت اس کو امام بحقی شعب الایمان میں لے کر آئے ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایسی رات ہے کہ جس میں اگر آپ عبادت میں مشغول ہوں، نماز شرط نہیں، قرآن پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، کسی قسم درود پڑھ رہے ہوں، کسی بھی قسم کی عبادت ہو سکتی ہے، تو ملائکہ اللہ اکبر، اور ملائکہ میں بھی کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے لیے دعا رحمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح شب قدر کی خاص دعا کے متعلق بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے عرض کیا کروں اور دعا مانگا کروں، تو کیا دعا مانگوں، کیا عرض کروں؟ تو حضور نے فرمایا، تم یہ عرض کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے میرے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور بہت کرم کرنے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، اور ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا۔ تو اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندے کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی راتوں میں، اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ وفوق كل ذي علم